السلام علیکم ناظرین، محبت گم شدہ میری 11 کس کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں، اور زوبیہ کی ماں اور باپ اور بہن موجود ہیں، اور زوبیہ کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ کر رہی ہے زوبیہ پہ، اور شاؤٹ کر رہی ہے اور بہت زیادہ چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تم نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب کس منہ سے ہم جائیں، تم نے تو بہت ذلیل کر دیا ہے ہمیں، اور تمہاری جیسی بیٹی کو تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور مر جانا چاہیے تھا، اور تم نے بہت بدنام کر دیا ہمیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف محبت کی۔ کہتی اتنی بے شرم ہو تم، منہ پہ بول رہی ہو اپنے باپ کے سامنے، اور تم میں ذرا شرم حیا نہیں ہے، اور تم بالکل احساس نہیں ہے تمہیں کہ بھئی ہمارے خاندان اور یہ ہمارا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ تو زوبیہ کہتی ہے کہ میں نے محبت کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو ماں اس کو زوردار تھپڑ مارتی ہے اور اس کو بہن کمرے میں لے جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ سائم جو ہے، اس کے ماں باپ بھی اس کو غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہہ رہے تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تم نے کیا کیا، تم اس کے گھر میں کود کر کیوں گئے تھے، اور لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے اور تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کچھ ایسا نہیں کیا، اور پھر پھلانگ کے دیوار جو ہے وہ زوبیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور زوبیہ کہتی ہے کہ میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں شادی کروں گی تو تمہارے سے کروں گی۔ اور سائم بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں جب تک دیکھ نہ لوں تو میرا گزارا نہیں ہوتا، اور میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ ظالم سماج جو ہے ہمارے بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ زوبیہ کی ماں جو ہے وہ زوبی کے روم میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی سوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کیوں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے بس میں نے اب تمہاری نگرانی کرنی ہے اور تمہارے ساتھ سونا ہے۔ اور ادھر باپ جو ہے وہ سائم کا باپ اور ماں جو ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے خیر ہے نہ جاؤ، رشتہ میرا مانگنے ایک دفعہ میری خاطر چلے جاؤ، تو وہ مان جاتے ہیں۔ اور ادھر جو ہے وہ سارے پلان کر رہے ہیں زوبیہ کی، مطلب زوبیہ کی ماں باپ بھائی اور اس کے جو انکل آنٹی آئے ہوئے ہیں وہ، کہ بھئی اس کا رشتہ کہیں اور کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے وہ زوبیہ کو بتاتی ہے اس کی بہن کہ تمہاری منگنی ہے ایک ہفتے بعد، تو وہ اتنی خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری اور آپ لوگ مجھ سے چھپا کیوں رہے ہو، اور اس میں چھپانے والی کیا بات ہے، اور میری منگنی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے دوسری جانب جو ہے وہ سائم کی ماں جو اس کو کہتی ہے تمہارے نانا ابو بیمار ہیں تو تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں یاد بھی کر رہے ہیں اور کچھ ٹائم گزار رہا ہو۔ تو وہ کہتا ہے ضروری ہے، تو ماں کہتی ہے بالکل ضروری ہے اور جاؤ۔ اور نا پھر جو ہے وہ زوبیہ کے لیے سامان آتا ہے کافی سارا، کپڑے، شاپنگ، یہ وہ، تو وہ کہتی ہے کہ میں خود بھی تو شاپنگ کر سکتی ہوں، لیکن چلو ان کی چوائس بھی اچھی ہے، وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میری سائم کے ساتھ ہی منگنی ہو رہی ہے۔ اور جب اس کی بہن اور بہن سے کہتی ہے کہ میری سائم سے تو بات کرا دو، ہر چیز پہ پابندی لگا دی ہے، تھوڑی سی بات کرا دو۔ تو وہ کہتی ہے، بہن کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم آرام کر جاؤ اور باز آ جاؤ، اب تمہاری منگنی ہو رہی ہے اور اب تم جو ہے نا کوئی بات نہیں کرو گی سائم سے متعلق۔ تو کمرے میں جاتی ہے اور اس کو موقع مل جاتا ہے، موبائل پڑا ہوتا ہے اور وہ سائم کا نمبر ملا لیتی ہے، اور اتفاق سے سائم ہی اٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جو ہے میں تو ادھر آیا ہوا ہوں نانا ابو کے ساتھ۔ تو وہ کہتی ہے کہ پتہ ہے تمہیں کہ ہماری منگنی ہو رہی ہے؟ تو کہتی ہے مجھے تو، کہتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو وہ کہتے ہیں شاید ماما پاپا سرپرائز دینا چاہتے ہیں، اور اس لیے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بس جلدی سے آ رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں رنگ بھی تمہارے لیے پسند کروں گا اور شاپنگ بھی کروں گا۔ اور ادھر جو ہے وہ سائم جو ہے واپس آ جاتا ہے، اور اس کی ماں حیران پریشان ہو جاتی ہے کتنی جلدی آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے میرے بغیر تو منگنی نہیں ہونی نا، میں نے بھی تو اپنی منگنی میں جانا ہے، اور میں نے تو جو ہے وہ زوبیہ کی شاپنگ بھی کر لیا۔ تو ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے زوبیہ کی جو بہن ہے اس کو کہتی ہے کہ تمہاری منگنی سائم کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ پاگل ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ، اور سارے کپڑے پھاڑنے لگ جاتی ہے اور پھینک دیتی ہے ساری چیزیں، اور کہتی ہے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور ادھر سائم کی ماں فون کرتی ہے باپ کو کہ جلدی سے پہنچو، سائم آ چکا ہے، اور وہ جو ہے نا پاگل ہوا وہ سمجھ رہا ہے کہ میری منگنی ہو رہی ہے، تو وہ تو بہت خوش ہے، تو آؤ اس کو سنبھالو۔ اور ادھر جو ہے وہ زوبیہ جو ہے بپھر گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کان کھول کر سن لو سارے، سب کو کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو میں سائم کے ساتھ ہی کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ ماں اس کو کہتی ہے کہ ہوش میں رہو، تم شرم نہیں آتی، تم بھیا ہو۔ اور اس کو بہن جو ہے وہ پھر لے جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اس کو کمرے میں بند کر دو، اور وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ زمین آسمان ایک کر دوں گی، اور میں جو ہے وہ سائم کے بغیر جو
ہے وہ شادی نہیں کروں گی. تو پھر جو ہے وہ اس کو لے جاتی ہے بہن، اور یہاں پہ جو اختتام ہو جاتا ہے ڈرامے کا. اور نیکسٹ 12ویں ایپیسوڈ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.